حضرت انسان اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سڑک پر چلتے ہوئے اشارہ آ جائے اور وہاں کوئی موجود ہو تو ہم سارے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں بریک لگا لیتے ہیں کہ ہمیں اگر یہاں سے آگے گئے تو کھڑا ہوا ہے سپاہی، وہ ہمارا چلان کر دے گا. ہم دعوت پر چلے جائیں، کھانا کھا رہے ہوں، وہاں کوئی مووی بنانے والا آ جائے تو ہمارا لقمہ اور ہم خود ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی حضرت انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو یہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. مقصد اس بات کا یہ ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں قرآن کریم میں ایسی کئی باتیں بیان فرمائیں. مثلا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے تمہاری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے، ما یلفظ، کوئی بھی لفظ تم بولتے ہو تو اس کو لکھنے والے الا رقیب عتید، وہ محافظ فرشتے مقرر ہیں. تمہاری زبان سے لفظ نکلنے کی دیر ہے، وہ اسے احاطہ تحریر میں لے آتے ہیں. دوسرے مقام پر قرآن بیان کرتا ہے تم پر فرشتے مقرر ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ کرامن کاتبین جو ہیں جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، اس کو احاطہ تحریر میں لاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو. ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے. زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج کی حدیث بھی اسی طرح سے مسند احمد کی 8411 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، انسان بندہ کوئی کلام کرتا ہے، جملہ کوئی اپنے منہ سے نکالتا ہے، من رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی رضا. فرمایا اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن یرفع لہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس بولنے کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا. یعنی فرمایا ما یلقا لہا بالا، اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتہ کہ یہ جملہ مطلب کیسا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے. فرمایا اس کے کئی درجات، درجہ لفظ نہیں بیان فرمایا، محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے درجات ذکر کیا کہ کئی درجے اللہ اس کے بلند کر دیتا. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ کوئی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں شامل ہوتی ہے. لا یلقا لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، وہ کلمے کی گہرائی کو نہیں جانتا، اپنے اس جملے کی سختی کو نہیں جانتا، بس اس نے بول دیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور فرمایا یہوی بہا فی جہنم، وہ جہنم کی گہرائیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے. اب معاملہ تو بڑا سیدھا سادہ سا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری اس بات سے اللہ راضی ہوگا، یہ بات ہماری اللہ تعالیٰ جل وعلا کو پسند آئے گی، اور اس بات سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں یہ جب ہم بولیں گے، وہ سیانے کہتے ہوتے ہیں کہ جب بڑوں کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان سنبھال کر رکھا کرو، احتیاط سے بولا کرو. تو اگر ان بڑوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ ان بڑوں کے سامنے جب بیٹھو تو منہ سنبھال کے، زبان سنبھال کے، تو جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ فرشتے بھی مقرر ہیں، تمہاری ہر بات لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کتنا حسین سبق ہے ہمیں سکھایا گیا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے عبادت کرو اللہ کی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، تم نہیں اگر ایسا ہو سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہم عام لوگوں کے سامنے خیال کریں، حیا کریں، ڈر کا اظہار کریں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تو زیادہ لائق ہے اس بات کا، زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرما دے، اور ہماری زبان سے ہمیشہ وہ کلمہ نکلے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام بولوں سے، ایسے تمام لفظوں سے محفوظ فرمائے جن کے کہنے سے، جن کے بولنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لفظوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔